السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ ہلو جی ہلو ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت خیریت؟ جی الحمدللہ، اللہ اس کے رسول کا شکر ہے، اور آپ کی سنائے خیریت؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا فضل و کرم ہے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ اس کے رسول کا شکر ہے اور بزرگوں کی دعائیں۔ اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی حضرت جی کہاں بھاگ گئے؟ سب کوئی پلہ نہیں آ رہا ہے۔ ارے فون نہیں ریسیو بھی نہیں کر رہا ہے، کوئی فون ریسیو کر رہا ہے تو کاٹ دے رہا ہے۔ ایک کو وہ ہے، آپ سے اس کی بات ہوئی تھی۔ اچھا، ہاں، پھر میں نے اس سے بات کری تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ نیا نمبر جو ہے جس سے میں بات کر رہا، تو اس نے بولا ٹھیک ہے، کل تھانے میں جا کے اور میں اس کو وہاں تھانے میں اس نمبر کو دوں گا، پھر مناظرے کے لیے کہوں گا۔ میں نے کہ اگر تو نے جو کام نہیں کرا تو حرامی ہے پکا۔ آپ کا نمبر دینے بول رہا تھا؟ ہاں، میں نے کہا تو نے اگر کل کو ہی نہیں کرا جائے تو پکا حرامی ہے، ہاں، تجھے کرنا ہے، ورنہ ایک باپ کی اولاد نہیں ہے، تو ہزاروں کی اولاد ہے، تجھے نے اگر کل کچھ نہیں کرا تو۔ اور میں نے پھر اسے چیلنج بھی دیا۔ الحمدللہ میں اور فہمید بھائی صرف 2 لوگ ہوں گے، اور دنیا میں جتنا بھی بڑا تیرا کوئی بھی مولوی ہو اسے لے کے آؤ، سب کو اکٹھا کر کے۔ جی جی جی، اور الحمدللہ میں ادنا غلام صرف، اور حضرت جی اگر تجھے کافر تیرے ہی کتابوں سے، تیرے ہی اکابروں نے جو لکھا ہے، تیرے ہی گھر میں سے تو کافر ثابت نہ کر دوں تو 5 لاکھ روپے کا انعام، جی اور جو بھی سزا دینے کو ہے جی تو وہ سزا میں قبول کروں گا۔ جی لیکن وہ بھڑوے سالے فون ہی نہیں اٹھا رہے ہیں اب تو۔ جی حضرت انہوں نے کبھی کبھی دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ ان کا کرا کیا جائے، ایسی انہوں نے لکھا ہے جی بلوچستان میں کہ لگتا ہے، لیکن بہت کتے مردود سالے جی، فون بھی نہیں اٹھاتے۔ ہاں لیکن ایک چیز ہے، ایک عمران ترک نام سے آپ کی بات ہوئی تھی۔ ہاں، اچھا وہ کون ہے یہ بتائیے؟ عمران یہ کشمیر کا ہے۔ ہاں، ترکی۔ تو وہاں پہ جب بات ہوئی تھی میری ان سے رات میں، ہاں، تو میں نے پھر بات چھیڑ دی اس بات کو۔ اب اس بات کو جب چھیڑا، اب مجھے نہیں معلوم وہ کس طریقے سے بات کر رہے تھے، جی لیکن پھر جب میں نے ان کی عبارتیں پڑھنا شروع کری اور بتایا، ہاں، تو جو بات کر رہا تھا مجھ سے، جی تو وہاں پہ اور بھی لوگ تھے مسجد میں۔ کہتا مسجد میں ہم لوگ، میں نے پہلے تو جو جھوٹ بولے اس پہ اللہ کی، انہوں نے خود کہا لعنت۔ میں نے ٹھیک ہے، خوب کہلوایا۔ میں نے کیا خیر اب جہاں بھی میں نے کیا ہو رہا ہے، بولے نہیں میں تو اعلیٰ حضرت کو ماننے والا ہوں۔ ہاں، میں نے کہ رنگ بہت بدلتے ہیں گھریل کی طرح۔ جی خیر جو بھی ہے، بولے ہنس رہے وہاں پہ اور لوگوں کی آواز آ رہی۔ جی میں نے اور یہ کون ہنس رہے ہیں بتاؤ؟ مسجد میں ہنس رہے ہیں، جی ان کتوں کو شرم نہیں ہے مسجد میں جو ہنس رہے ہیں؟ جی، بھلے سے اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہوں، لیکن مسجد میں ہنسنا زور سے کہاں تک جائز ہے؟ جی تو بولے جی آپ نے جو حوالے دیے ہیں تو اس پہ بھی ہنس رہے ہیں۔ تو میں نے کون ہے جی؟ بولے اہل حدیث ہیں، میں جتنے ہیں سب سے میری بات کروا۔ تو بات بھی کری پھر، لیکن اس ریکارڈنگ میں اس سے میں نے توبہ وغیرہ بھی کرائی، انہوں نے توبہ بھی کری ہے، اور میں نے اپنے ساتھ کلمہ شریف بھی پڑھایا اس کو۔ اب یہ نہیں معلوم کہ وہ ٹھیک ٹھاک تھا یا غلط تھا یا کس طریقے سے، خیر وہ تو اس کا دل جانے۔ اور پہلے ہی میں نے خوب کہلوا لیا، اگر جھوٹ رہا جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ ہاں، تو اس پہ پڑا تھا، لیکن وہ عمران ترک اب وہ
اس کا نمبر نہیں لگتا ہے تاکہ اس سے میری بات ہو پائے. اب ان کا نمبر نہیں لگ پاتا. خیر اب میں یہی کہوں گا کہ آپ سارے اس کے نمبر ڈال دیا کریں. ہاں میں اصل میں نئے لوگوں کے نمبر اس لیے نہیں ڈالتا ہوں، کیا پتا اسے شعور آ جائے اور میں نمبر ڈال دوں گا تو وہاں بھی دیوبندی اس کو بہکا لے جائیں گے. اس میں بھی میری بھی کچھ حکمت ہوتی ہے تھوڑی سی. جی لیکن حضرت ایک چیز بھی تو ہے، ہاں وہ بہاوی دیوبندی بہکا کے لے جائیں گے، لیکن اتنا انہیں یہ بھی معلوم ہے انہیں بہاوی دیوبندیوں کو ہاں کہ ہاں جو سچ ہے کہ ہاں ادنا غلام، رضا کا ادنا غلام بھی جی ہمارے اکابروں کو ہم، کافر ثابت کر سکتا ہے، جی ان کو جو سب معلوم ہے. جی لیکن کہیں ایسا بھی نہ ہو، کہیں نہ ڈالا جائے تو اس کی اصلاح کر لی جائے. پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اصلاحی ہو جائے تب بہتر ہے. جی 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 ہاں ہاں اچھا اور بتائیے بھائی، آنا کب ہو رہا ہے ادھر کوئی بریلی سائڈ میں؟ ارے ملنے کو کافی دل کر رہا ہے، ہو سکتا ہے ادھر کبھی آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی رامپور تو آئیں گے. عاقل نگریا تو ہم پہنچے تھے ایک بار. اچھا ہاں عاقل نگریا گئے تھے، وہاں پہ بہت سارے ترک ہیں وہاں پہ. نہیں وہاں ترک کمی ہے اور وہاں بنجارے زیادہ ہیں. ہاں مسجد وہاں پہ 27-28 مسجدیں ہیں وہاں پہ. نہیں تو پھر کوئی اور نگریا ہوگی. نہیں عاقل نگریا. ہاں نگلیا عاقل وہی ہے، مطلب ضلع رامپور میں نا. ہاں 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 ضلع رامپور میں ایک ہی نگلیا عاقل ہے اور وہاں میل ہے، چاولوں کا کام زیادہ ہے. اچھا ہاں رائس میل ہے وہاں کئی. ہاں رائس مل تو بہت ہے. ہاں تو حضرت اب ادھر بحری سائڈ میں آنا ہو تو بتائیں آپ، کبھی انشاءاللہ ٹائم نکالیے آئیے. جب قسمت میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی تو حضرت آ ہی جائیں گے، کوئی نہ کوئی بہانہ بن گیا. جی 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 ہے نا؟ جی جی. ویسے تو بتیری جگہوں کی کوشش کرتے ہیں پر وقت ہی نہیں مل پاتا حضرت. ارے آپ یہ نہ کہے کہ مجھ سے حضرت، مجھے صرف نام لکھ، فیضان نام لکھ دیا. فیضان نام آپ کا لکھا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب. جی. ہاں تو میں یہی اسی لیے فون کر رہا تھا. خیر اب ان کے سارے نمبر سنبھال کے لکھ کے بالکل، اور جی ان کے نام جو ہیں جی سنبھال کے لکھوں گا، پوری لسٹ بناؤں گا ان کی. ہاں 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 کیونکہ لسٹ سے جو ہوتا ہے کس سے بات کری ہے، کس نے کیا کہا ہے، جی وہ سب کچھ معلوم رہے گا پھر. ہاں اور ایک چیز میرے لیے خصوصاً دعا کریں میرے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم کا پہاڑ بنا دے، علم کی چٹان بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعلی حضرت کے فیضان میں سے آپ کو فیضان عطا کرے جو فیضان اعلی حضرت ہے. ہاں یہی میں تو دعا کروں گا. آپ ماشاءاللہ بدعقیدوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور سمجھ لیجئے میرا ایک سہارا بنے ہیں جو میں چاہتا ہوں. الحمدللہ ان میں سے آپ بھی ایک بن کے کھڑے ہوئے ہیں، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ ہر شہر اور ہر شہر کی ہر گلی، ہر محلے سے اور ہر گاؤں، ہر قصبہ اور اس کے جو ہے ہر گلی محلے سے کوئی نہ کوئی میرا ایک بھائی کھڑا ہونا چاہیے جی ان شیطانوں کی شیطانیت کو منظر عام پر لانے کے لیے اور مومن بھائیوں کو سمجھانے کے لیے. جی جی میری یہ سوچ ہے، میری یہ تمنا ہے. بہت اگر سمجھدار لوگ، اور اکثر ہوتا کیا ہے ڈاکٹر صاحب، جی آپ دنیاوی تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، آپ نے دین کو پہچانا اور حق جماعت اہل سنت و جماعت ولیوں کی جماعت کو پہچانا جی کہ جو حق پر ہوگی اسی کے ساتھ ولی ہیں. جی بے شک ہے نا؟ بے شک. ہمارے علاوہ، اپنے علاوہ جی کسی شیطانی جماعت میں کوئی ولی نہیں دیکھیں گے بھائی جان. کوئی ولی ہے؟ کوئی ولی نہیں. سمجھے حضرت؟ جی اور میں بتاؤں آپ کو جو میں کہنا چاہ رہا تھا، میں جی بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ جو دنیاوی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں جی 90% لوگ بھٹک جاتے ہیں، انہیں دین کی فکر ہی نہیں رہتی، جی دنیا میں بے شک. گرفتار ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں. جی 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 اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کافر ہو رہے ہیں، جی بلکہ دنیا میں گرفتار ہو گئے. جی جی جی
اور اگر ان کے سامنے دین کی حق بات کہی جائے تو اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں بالکل صحیح. آج کا وہی بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. 10% آپ کے جیسے دنیاوی تعلیم حاصل کیے ہوئے لوگ، چاہے اس میں پولیس والے ہوں، چاہے ڈاکٹر ہوں، چاہے انجینئر ہوں، چاہے وکیل ہوں، چاہے کچھ کسی بھی محکمے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ بیچارے مطلب کسی اپنے کاروبار میں گرفتار ہوں، جی تو 10% لوگ اور شاید اس سے بھی کم ہاں یہ کام کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں. ارے میں کیا کام کر رہا ہوں؟ میں تو کچھ نہیں کر رہا ہوں، بس ارے اللہ یہ بہت حضرت، یہ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ بہت بڑا کام ہے جس کو آپ کر رہے ہیں. آج کل انسان کسی کی برائی لینا نہیں چاہ رہا ہے. نہیں. کافر کو کافر اگر نہیں کہا جائے تو وہ بھی تو حدیث میں ہے، پھر الٹا کافر خود ہوگا. جی جی وہی تو میں کہہ رہا ہوں. آج کل دنیاوی لالچ میں کہ یار میرا فلاں رشتہ دار ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، مطلب لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ رسول کو ناراض کر رہے ہیں لوگ. نہیں اللہ کا شکر ہے جی. تو اس بارے میں تو میں نے اپنی شادی جو ہوئی تھی، شادی میں بھی نہیں چھوڑا تھا مولانا کو. آپ کے سامنے شاید بات آئی بھی تھی اچھا یا نہیں آئی تھی شاید، تو نہیں، میرے وہ سامنے کوئی بات نہیں آئی ہے. شاید نہیں کہیے. تو وہاں پہ جو تھا مولانا جو تھے، جب میں نے انہیں نام بتایا محمد فیضان رضا اظہری، ہاں تو ان کا منہ ایک دم لال پیلا ہو گیا. گھس گیا. ہاں 16:30 آنے بج گئے. ہاں. اور پھر ان کے بعد جتنی بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہو کے میں نے کہہ دیا تھا ہاں کہ میں تم سے نکاح نہیں پڑھاؤں گا. اور انہیں پھانسا بھی تھا وہاں پہ. میں نے ہاں ماشاء اللہ. خوب پھانسا تھا. ایسے پھانسا تھا کہ میں نے پوچھا پہلے ان سے، مجھے نکاح پڑھانے آئے ہاں کہ میرے گھر والوں سے اور لڑکی کے گھر والوں سے اجازت لے لی آپ نے؟ ہاں تو بولے ہاں لیتے ہیں تو پوچھ لیتے ہیں. میں نے ہاں اب مطلب پڑھا دیتے تم مجھے بعد میں لیتے اجازت، تو کیا دھیان دلا دیا میں نے کیا تمہیں؟ ہاں میں نے وضو کے لیے تم نے پوچھا، حالانکہ مجھے جہاں تک معلوم ہے کہ نکاح میں کوئی وضو کی ضرورت نہیں، کر لے تو بہت بہتر ہے، ہاں اور بنا وضو بھی نکاح ہو جاتا ہے. انہوں میں پھانستا رہا. مغرب کی اذان بھی ہو گئی، اور جب اذان ہوئی تب وہ وہیں بیٹھ رہے. تو میں نے کہا اب دیکھ لیں کتنا بڑا لالچی انسان ہے یہ شخص. ہاں پیسے کے پیچھے اس نے نماز بھی چھوڑ دی، اور اس سے میں نکاح پڑھ لوں گا؟ پڑھوں گا ہی نہیں. میں تو ہی سے بریلی شریف سے ہی کسی کو بلا کے نکاح پڑھ لوں گا. جی لوگ کافی میرے سالہ جو تھے، سالہ جو بننے والے تھے، وہ بولے کہ سب جو ہیں اپنے مداری ہیں جو. میں نے کہ سب سے بڑی ایک بات میری ہے، میں ہمیشہ ڈنکی کی چوٹ پہ جب بھی یہاں پہ بھی آؤں گا جی تو چاہے کوئی مداری ہو، جو اعلیٰ حضرت کا گستاخ ہوئے گا جی اس سے میرا کوئی بھی ناطہ نہیں ہے، چاہے وہ تمہارے پاپا ہو، چاہے تمہاری بہن کی بھی کیوں نہ ہو. میں نے سیدھے سیدھے وہاں پہ یہ کہہ دیا تھا. جی ہاں کھلے لفظوں میں. اور ایسے نہیں ہلکے کہا، میں نے کافی ہنگامہ ہوا تھا اس جی بات جی میں. جی جی میں نے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، جو رضا کا نہیں وہ میرا نہیں. بے شک. جی اس دور میں جو اعلیٰ حضرت سے بغض رکھتا ہے نا، بغض، جی اللہ تبارک و تعالی کا اعلان ہے، اس کا فرمان ہے کہ جس جی نے میرے ولی سے بغض رکھا، جنگ کا اعلان. ہاں تو اس سے اب اعلان جنگ ہے، جنگ کا اعلان ہے. یہ چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا. ہے کوئی جو اللہ تعالیٰ کے چیلنج کو ایکسپٹ کرے؟ سمجھے حضرت؟ یہ چیلنج جو دیا جاتا ہے نا، ان کے لیے آگ دہکائی گئی ہے. میں شام کو جب بیٹھتا ہوں ان کے نمبر لگانے کے لیے تو ان کے کتوں کے نمبر ہی نہیں لگتے اور بات ہی نہیں کر پاتے. جی تو ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا اچھا کام چالو کیا ہے یہ، اور میرا بڑا دل خوش ہوا. آپ کے جیسے لائن والے ڈاکٹر لوگ یا وکیل، انجینئر، جس محکمے میں جو ہے وہ بزی ہیں، اگر دنیا کمانے کے ساتھ ساتھ اگر دین بھی کمائے تو کتنا اچھا ہوگا. جی بس یہی ہے کہ شاید کچھ ایسا ہو جائے، ورنہ گناہوں سے تو اپنا بھرا پڑا ہے. جی میں گناہوں اپنے سے تو لوگوں بھرے کی پڑے. بات کر رہا ہوں، اپنے لوگوں کی، شیطانوں کی نہیں. جی جی میں جی اپنے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ الحمدللہ بڑے بڑے عہدے دار والوں سے بھی، اور جو بیچارے روز کے کمانے کھانے والے ہیں ان سے بھی میری جی بات چیت ہوتی رہتی ہے. تو
اللہ تعالیٰ نے ہمارے سنیوں میں ہر طرح کا انسان رکھا ہے جی بے شک. مگر بس بات اتنی سی ہے کہ اپنے ایمان کو سنبھالے ہوئے لوگ صرف جی 10% ملیں گے 100 میں، جی جی اور اس سے بیزار لوگ 90% ملیں گے. جی. سمجھے حضرت؟ اللہ اپنا رحم فرمائے. جی. ہاں، اور پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں اور بے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں. جی ابھی میں الہ آباد گیا تھا جی تو IA صدیقی صاحب ہیں، جی. ماشاء اللہ سرکاری نوکر ہیں، ہاں. اور ان کے نیچے کئی سارے داروغہ رہتے ہیں. جی جی، تو ماشاء اللہ میں کیا بتاؤں، حضور تاج الشریعہ کے مرید بھی ہیں، سمجھے؟ سبحان اللہ. اور ان کے تقوی پرہیزگاری کا یہ عالم کہ کہیں جیسے جب ڈیوٹی پہ وہ نکلتے ہیں جی. چائے تک کی نہیں پیتے وہ کسی کی. ہم، لوگ سود کھا رہے ہیں کھلے عام، جی اور کیا بولتے ہیں اس کو جو لوگ دیتے ہیں کہ لو صاحب یہ چائے پانی رکھ لو، مٹھائی لے لو، رشوت. رشوت. رشوت نام سے وہ چائے تک کی بھی نہیں پیتے وہ، اور ویسے بھی نہیں پیتے ہیں. مطلب بتائیں. انہیں جی فیلڈ میں نکلنا پڑتا ہے تو ہر ایک مطلب چائے منگاتے ہی منگاتا ہے آدمی. جی جی. ہاں. مطلب انہوں نے چائے پینا ہی بند کر دیا. واہ، ایسا بھی ہے. اور یہ جو ابھی لاک ڈاؤن لگا تھا جی اس میں لوگوں کی مطلب بہت سہایتا انہوں نے کی، لوگوں کی مدد کی. اور دوسری بات یہ کہ جب وہ فیلڈ میں نکلتے ہیں کہیں جی تو 100-200 روپے اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں، جی. مگر جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ کما کے آتے ہیں. جی بتا رہے تھے نور حسن بھائی اگر میں چاہوں تو 1-1.5 لاکھ روپے روز کے کما سکتا ہوں، 50 ہاں کما روپے سکتے روز کے ہیں. کما سکتا ہوں. وہ جتنا چاہیں، اگر ایک دن میں ٹھان لے کے مجھے 5 لاکھ کمانا ہے تو کما لیں گے 5 لاکھ. مگر الحمدللہ میں نے ان کا یہ دیکھا، اور دیکھو تو بالکل سادہ مزاج آدمی. جو حضرت پرہیزگار ہوگا اسے تو پھر کچھ پتہ ہی نہیں. دیکھو ہاں، جو دنیا کماتے ہیں وہ دنیا ہی کماتے ہیں، جی مگر الحمدللہ وہ آخرت بھی کما رہے ہیں ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ایسے اللہ اپنا رحم فرمائے. جی، اور بہت سارے حضرات ہیں ہمارے مطلب ملنے والے، ایک وکیل صاحب ہیں، ویسے تو کافی سارے لوگ ہیں، جی تو وہ پیشہ نہیں ہے ان کا یہ وکالت کا، پر انہوں نے جی پڑھی ہوئی بھی ہے، اور مطلب آل انڈیا بار کوڈ کا انہوں نے ایگزام وغیرہ سب کچھ دیا ہوا ہے. جی. ہاں، اور وہ دیوبندیوں سے ہی نکل کے آئے ہیں. اچھا ہاں، اور وہ حکمت کرتے ہیں ماشاء اللہ. اچھا اچھا. ہوں، کہاں پہ، وہ بھی کیا بڑے نام ہے؟ اچھے آدمی ہیں، یہ ادھر اپنے پڑوس کے ہی ہیں، یہ کانٹ سبھارا. اچھا اچھا ہاں، حکیم رئیس احمد ایڈوکیٹ. اچھا. ہاں، آل انڈیا بار کوڈ کا ایگزام دیا ہے. جی. اب وہی تو یعنی ہے. آپ پورے ہندوستان کے وکیل ہو گئے شاید، ایسے کر کے مانو، جی جی. ہاں ہے نا، آل انڈیا بار کوڈ. آل انڈیا، ہاں آل انڈیا بارکوٹ میں سب آ جاتے. اب یہی ہے حضرت، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل آپ نے مکمل بالکل ٹھیک فرمایا، اور ایسا ہی ہے. اور اللہ اپنا رحم فرمائے، آنے والا جو وقت ہے جی ہمارے لیے ایک ایسا، اب اور بھی زیادہ ایسا ہے کہ ہم جیسے انگاروں پہ چلنا ہوگا. ہاں، حضور نے فرمایا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہاتھ کی ہتھیلی پہ انگارہ رکھنا آسان ہوگا پر ایمان بچانا مشکل. اور یہ وہ حضرت دور چل رہا ہے بھائی جان، جی سمجھے حضرت ڈاکٹر صاحب؟ جی. یہ حضرت وہ ایک دور چل کبھی رہا کبھی. ہے کہ جی. دیکھیے میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں آپ کو، کیوں کیسے. ہوں شاید لوگوں کے ذہن میں بات نہ ہو، ہوں. مگر جب کوئی سوچے گا تو کہے گا ہاں یار واقعی مطلب ہم بڑی پریشانی میں ہیں اور دقت میں ہیں، مگر لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں. ہوں. ہاں، گوشت فیکٹریوں سے آ رہا ہے، ہوں. لوگ دھڑلے سے کھا رہے ہیں. ہوں. معلوم بھی نہیں حلال ہے یا نہیں ہے. ہاں، میں نہیں کھاتا ہوں، اچھا. بند کر دیا. اور کہیں جاتا ہوں تو منع کرتا ہوں جہاں تک بچنے کی کوشش ہے، جی. جہاں چٹنی سے تک دے دو. بچنا. ہاں مگر
ہاں جی جی میرا جی دل بتائیے. نہیں چاہتا گوارا، اور میں اسی وجہ سے کہیں زیادہ مطلب نہیں. جاتا بھی نہیں ہوں. جی اور میں اپنے گھر میں بھی جو ہے سنی صحیح العقیدہ کی دکان سے مرغے کا گوشت لاتا ہوں. جی جی. ہاں اب تو گوشت کی آج فیکٹری میں بھی. ہاں آج کل شادیاں ہو رہی ہیں، شادیوں میں جی دیکھ وہی کر کے بھی دل گوشت روتا ہے. کھلایا جا رہا ہے. ارے کم سے کم یہ تو سوچو یار کہ یہ حلال بھی ہے یا نہیں، کسی سنی صحیح العقیدہ کے ہاتھ کا ذبیحہ ہے یا نہیں، بس خالی جی گوشت سے مطلب ہے. دیکھ کر دل بھی روتا ہے جب عورتوں کو بے پردگی دیکھی جاتی ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ جی ہمارے میں سے ہی ہے نا، اور کس طرح بے پردگی ان کے اوپر ہے. اسی بے پردگی سے تو یہ عالم حیا ہے کہ حلال اور حرام حیا. کی تمیز ہم بھول رہے ہیں. جی اگر پردہ بھی ہے تو وہ ایسا پردہ، اللہ لعنت ہے ایسے پردوں پہ. میں تو لعنت بھیجتا کہ کچھ شرم و حیا اگر ہماری قوم کی ان بیٹیوں کو بھی ہو، ہمارے گھر کی ان عورتوں کو بھی ہو، جی کہ کاش فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ہی بتائے ہوئے ایک ہی نقش قدم پہ ہلکا سا کوئی بھی ان کا ایک بھی اپنا لیا ہوتا، جی. تو آج یہ حالت بھی نہیں ہوتی حضرت. اور زیادہ تر ہم لوگ جو بدعقیدگی کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے لوگ، جی اس کی زیادہ تر نوعیت یہی ہے کہ ہم نے حرام و حلال کو جو ہے نا جی بھول گئے. ہم لوگ بالکل بھول گئے، اس بالکل میں بھول تمیز چکے نہیں ہیں. رہا. جی جی جیسے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ لوگ اس بات کی تمیز چھوڑ دیں گے، بھول جائیں گے کہ ہم حرام حلال کما رہے ہیں یا حرام. یا حلال. جی پھر اس کے بعد کئی سارے ایسے سنی لوگوں کی بات بتا رہا ہوں، بدعقیدوں جی کی بات ہی چھوڑو. جی اپنے گھر میں اپنی بیوی کو ایسے الفاظ بول دیتے ہیں جس سے کہ ان کی بیوی ان کے نکاح سے نکل جاتی ہے، پھر بھی رہتے ہیں. ہاں جی ضرور. بہت یہ تو حضرت 90% لوگوں میں یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں. ہاں اور بیویاں بھی ایسی ہیں جو اللہ ایسے. اپنا ہاں اللہ اپنا جی رحم کرم فرمائے. اپنا رحم فرمائے. اور ایسے چلیے حالات. ٹھیک ہے حضرت، پھر انشاءاللہ ہاں کرتا ہوں اور بعد میں حضرت، باتیں. ہاں میں بہت ٹائم سے معلوم نہیں کیا ہو رکھا ہے میرے موبائل میں، ہاں. چینل نہیں بن پایا ہے میرا. اچھا اب وہ چینل کیسے بننا ہے، کیا ہونا ہے، بن ہی نہیں پایا ہے، میرا چینل ہی نہیں بن پایا. بنوا دوں گا میں.